عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق والمراد بالتفصیل یہ ہے نا اچھا وَيَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ كَثِيرًا پھر میں نے وہاں سے شروع کیا پھر بگاڑا نے دو لکیر آگے لے والمراد بالتفصیل مصنف نے کہا تھا کہ تشبیہ ایک قریب مختصر ہے اور ایک بعید غریب ہے بعید غریب اس کو کہتے ہیں کہ وجہ شبہ میں تفصیل ہو وجہ شبہ میں تفصیل کا معنی یہ کہ وجہ شبہ ایک سے زائد ہو یعنی دو چیزیں ہو تین ہو چار ہزار ہو یعنی ایک سے زائد ایک سے السلام علیکم آپ درس سمجھتے خیر اور روانی پلار سفر نہ آغاز مختصر معنی لولی زلان دے ناس تو مراد تفصیل سے یہ ہے ایون ذرا کہ دیکھا جائے فی اکثر من وصف واحد یعنی ایک سے زائد لشیء واحد و اکثر بمعنی معتبر اوصاف میں وجود یعنی دو صفات ہے دونوں وجودی ہے او عدمها دو صفات ہے دونوں عدمی ہے او وجود البعض و عدم البعض کل ذالک یہ دو صفات کا وجود دو صفات کا عدم ایک کا وجود ایک کا عدم امر واحد میں ہو امرین میں ہو تین امور میں ہو یا ثلاثہ میں ہو اس وجہ سے کہا ویقع تفصیل واقع ہے علی وجوہ کثیرہ علی وجوہ اعرفها عن اب دیکھو یہ مشبہ ہے یہ مشبہ بھی ہے اور یہ تفصیل وجہ شبہ کے اندر اب بات کو آپ چھوڑتے ہیں یعنی ان کا عدم معتبر کرتے ہیں بات کو ذکر کرتے ہیں یعنی ان کا وجود عارف یہ ہے ان تاخذ بعضا من الاوصاف وتدع بعضا احساس بالوجود بعضها و یہ مشبہ ہے یہ مشبہ بھی ہے یہ وجوہی تشبیہ ہے لیکن اس کا وجود وجہ تشبیہ ہے اور اس کا عدم حملت ردینیا کأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخان متنبی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اس تلوار میں ایک دار ہے ایک شعلہ ہے یہ تلوار ان دو چیزوں میں آگ کی طرح ہے کس کی طرح اب دار کا وجود معتبر ہے اور شغلے میں عدم معتبر ہے لم یتصل بدخانی کہ جس طرح آگ میں دخان نہ ہو تو وہ چمکتی ہے اسی طرح میری تلوار چمکتی ہے تو دخان کا وجود معتبر ہے یا عدم ٹھیک ہے سنو حملتو میں نے اٹھایا ردینین ردین آہنگر کی تلوار کأن سنانہ گویا کہ اس کا دار سنا لہب شغلہ ہے آگ کا وہ شغلہ لم یتصل بدخان جس کے ساتھ اختلاط دھوئے کا نہ ہو خود کہتے ہیں معتبر کیا فی اللہ شغلہ میں الشکل واللون واللمعان یہ وجودی ہے وترک الاتصال
دخانا ونفعه وأن تعتبر الجميع. یہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ تمام اوصاف کا وجود معتبر كما مر من تشبیہ الثریا لعنقود الملاحیت، گزر چکا ہے یعنی كعنقود ملاحیت حين نورا، او كلما كان الترکیب خیالیا. اچھا اب مصنف کہتے ہیں یاد رکھو وجہ شبہ جب مرکب ہو تو اس صورت میں وجہ شبہ ہیئتی ترکیبی ہے. وہ ہیئتی ترکیبی جتنی امور زیادہ سے منتزع ہے اور وہمی اور خیالی ہے اس قدر تشبیہ میں حسن پیدا ہوتا ہے. ہیئت منتزع کا منشق قلیل ہو یا کثیر، زیادہ امور سے وہ منتزع ہو، زیادہ اور خیالی اور وہمی ہو تو حسن بڑھے گا. یہ معنی ہے وَكُلَّمَا كَانَ ترکیب، اور جب ترکیب خواہ خیالی ہو یا عقلی ہو، ترکیب امور اکثر سے ہو نو كان التشبیہ ابعد، کیونکہ تفاصیل اس میں زیادہ ہے. اور تشبیہ بلیغ ما وہی ہے کان من هذا القبیل، جو بعید غریب سے ہو نہ قریب مختزل سے ہو، لغرابتی ہی، کیونکہ یہ ضرب غریب ہے غیر مختزل ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ قریب تو بلا انتظار ذہن میں آتا ہے، اور بعید بادل، اور جو بادل مشقت حاصل ہو وہ کیا ہوتا ہے الگ. لأن نیل الشیء، حصول شے کا بعد طلب الگ ہوتا ہے، وموقعہ، اور وقوع اس کا دل کے اندر الفت ہوتا ہے، اور بعید غریب بعید ہوتا ہے حسن ہوتا ہے جب اس کا سبب لطف معنی کا، دقت معنی کا ہو، اور ترتب باز معنی کا ہو باز پر، وہ بنا ثانی علی اول، اور اول مرتب ثانی مرتب اول پر، وہ رد تال الی سابقنا، اور ہر ثانی لوٹنے والا ہو کس کی طرف اول، یعنی اول علت ثانی معلوم ہے، اول دلیل ثانی دا. رد قالن غلط ہے، رد تال الی سابقنا فيحتاج الى تأمل ونظر وقد يتصرف. بس اب مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا کہ ایک تشبیہ قریب مختزل ہے، ایک تشبیہ بعید غریب ہے. کہتے بسا اوقات تشبیہ قریب ہوتی ہے لیکن اس میں شاعر ایک تصرف کرتا ہے، اس تصرف کی وجہ سے وہ قریب بعید بن جاتی ہے اور وہ مختزل غریب بن جاتی ہے تصرف کی وجہ سے. وقد یتصرف، اور کبھی تصرف کیا جاتا ہے تشبیہ قریب مختزل میں بما، ایسا تصرف یجعل کہ وہ تصرف بناتا ہے وہ اس تشبیہ غریب کو، یجعلہ اس تشبیہ قریب کو بناتا ہے غریب، ویخرج عن الاقتضاء، اور اس کو نکالتا ہے وہ تصرف کس سے؟ شہرت سے. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا الا بوجه ليس فيه حياء الا. اب اس نے محبوب کی چہرے کی تشبیہ صورت کے ساتھ کی، اور یہ تشبیہ عام حسین انسان کی تشبیہ لوگ صورت سے دیتے ہیں، لیکن اس نے زیادہ مبالغہ کیا. اس نے کہا یہ سورج بڑا بے غیرت و بے حیا ہے، محبوب کی ہوتی ہوئی اس کے آنے کی کیا ضرورت ہے، یہ عالم کے روشنی کے لیے کافی ہے. اب اتنا مبالغہ کہ اس کی ہوتی ہوئی سورج کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ بالکل جھوٹ ہے. لم تلقا، ملاقات نہیں کرتا، حاصل وجہ اس وجہ محبوب کے ساتھ، شمس نہارنا سورج ہمارے دل کا، الا بوجہ مگر ایسے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے لیزا بھی حیا. تو تشبیہ الوجہ بالشمس یہ کیا ہے؟ قریب مختزل ہے، لیکن لیس فی حیا کا جو تصرف ہے اس نے اس کو بعید غریب بنا. خود کہتے ہیں تشبیہ الوجہ بالشمس مختزل الا ان حدیث الحیا، اس نے جو حیا کی بات کی ہے، وما فیہ من الدقت والخفا، اور وہ جو اس کے اندر دقت اور خفا ہے، اخرجہ من الابتذال، اس نے اس کو شہرت سے نکالا، الی الغرابت. السلام علیکم.
نہیں کر سکتا. مولا علی قاری کی ایک کتاب ہے المناسک، اس کے آخری صفحات میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. افضل تو یہ ہے کہ حج بدل کرے، لیکن اگر نہ کرے تو غیر حجی بھی کر سکتے. اب لم تلقا، لم یا یہ ملاقات سے کس سے ہے؟ ملا یا القاء پھینکنے سے ہے، دو ترجمے کرتے ہیں. یہ قول لم تلقا اگر لقیتہ سے ہو، اس کا معنی ہوگا ابصرتہ، نو تشبیہ مکنیان ہو، غیر مسربی ہے کیونکہ صورت تو دیکھتا نہیں ہے. اور اگر لاقیتہ سے ہے بمعنی قابلت عرفتہ تو یہ فعل منبیانی تشبیہ ہے. اے لم تقابل ہو، مقابلہ سورج نہیں کر سکتا محبوب کا حسن میں والبہا و تازگی میں مگر ایسے چہرے کے ساتھ. لیس فیہ وقولہ. دوسری مثال کہ تشبیہ تو قریب ہے لیکن تصرف نے اس قریب کو کیا بائی ہے. عظماتہ مثل النجوم ثواقبت لو لم یکن للثاقبات افول. متنبی نے بادشاہ کے عزائم و ارادوں کی تشبیہ ستاروں کے ساتھ دی. جیسے ستارے چمکتے ہیں اس کے دل میں ارادے نیک ایسے چمکتے ہیں. اور یہ تشبیہ عام ہے لیکن اس نے کہا ایک افسوس ہے کہ ستاروں کے لیے غروب ہے اور ان کے ارادوں کے لیے، حالانکہ وہ انسان نہیں ہے، مرتا نہیں تھا. یہ جو اس نے کہا لیس لا غروب، یہ بات اس نے غلط کی. عظمتہ محبوب کے ارادے مثل النجوم ستاروں کی طرح ثواقبا لوامعا چمکتے ہیں. لو لم یکن للثاقبات افول، کاش اگر ستاروں کے لیے غروب نہ ہوتا. اقول غلط ہے، افول. یہ کاتب بھی تمہارا بھائی ہے. اچھا فتشبیہ العزم بالنجم، تو عزم کی تشبیہ نجم کے ساتھ مبتذل مشہور ہے لیکن اس نے شرط کیا عدم غروب، اس نے اس کو نکالا الی الغرباء. ويسمى مثل هذا التشبیہ، اور اس کا نام ہے التشبیہ المشروط. التشبیہ کیونکہ اس میں قید لگائی ہے لتقید المشبہ، کیونکہ یہاں مشبہ یا مشبہ بھی یا دونوں مقید ہے شرط وجودی شرط عدمی کے ساتھ، وہ شرط عدمی جس پر دال ہے سری لفظ اور سباق کلام. وباعتبار اداتہ، وباعتبار، اور تشبیہ کی تقسیم بے اعتبار ادات کی. ایک تشبیہ مؤکد ہے، ایک غیر مؤکد. مؤکد وہ ہے کہ اداتی تشبیہ حذف ہو، زید اسد، زید. یہ مؤکد اس لیے ہے کہ یہاں صرف زید کے اشتراک اسد کے ساتھ شجاعت میں ہے یا حمل ہے. حمل، اور حمل اتحاد چاہتا ہے تو اتحاد میں تاکید ہے یا نہیں. اس لیے کہتے ہیں بے اعتبار تشبیہ بے اعتبار ادات کی اما مؤکد وہو ما، یہ وہ تشبیہ ہے حسبت اداتہ جس کے علاق حذف ہو، جس طرح ہی تمر مر السحاب، یا یہ پہاڑ قیامت کے دن اڑیں گے جس طرح اڑنا بادل کا. تو پہاڑ مشبہ ہے اور بادل کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے. اور ادات کی تشبیہ حذف ہے، حذف ہے. ومنه اور مؤکد میں سے ما اضیف المشبہ بھی الی المشبہ بعد حذف الادات، کہ ایک ادات حذف کرو پھر مشبہ بھی کو مضاف کرو کس کی طرف؟ مشبہ کی طرف. والریح تابس بالخصوم وقد جرى ذهب الاصیل على لجین الماء. الا متنبی کہتے ہیں بہار کا موسم ہو اور کچے کچے شاخ نکلے تو ہوائیں ان کو مائل کرتی. فرمائے معشوق کے لب بھی کچے شاخوں کی طرح اور میری دل کی آہیں ان کو لوٹ پوٹ کرتی. ٹھیک ہے، لوٹا لو لوٹا لو وجود ٹوٹ جائے. وری اور ہوا تابس کھیرتی ہے بالغصون شاخوں کے ساتھ. وقد جرا اس زمانے میں ذهب الاصیل کہ گزر رہا ہو عصر کا وقت. اصیل عصر کے وقت کو کہتے ہیں. هو الوقت بعد العصر الى المغرب يعد من الاوقات الطیبہ، یہ بڑا طیب وقت گنا جاتا ہے جس میں گرمی ہوتی ہے جس میں سردی ہوتی ہے، لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں.
کسحر جیسی سیری کا وقت، ویوسف بالصفرا، اور یہ وقت موصوف بنایا جاتا ہے کس کے ساتھ؟ زردی کے ساتھ، کقولی ہی یہ بھی شعر ہے، ورب نہار الفراق اسیلہ ووجهی کلا نوعین متناسب۔ مصنف شاعر کہتے ہیں کہ فراق کی دن کا عصر اور وہ وجہ میرا چہرہ دونوں کا رنگ متناسب ہے، یعنی جس طرح دن کی عصر کا وقت پیلا ہوتا ہے تو عاشق کے رنگ کا چہرے کا رنگ بھی پیلا ہوتا ہے۔ فذهب العصی، شاعر نے جو کہا ذهب العصی، یہ صفرتہ اور شعاع الشمس کی ہے، علی لجین الماء، یہ ہے لجین الماء، لجین یعنی الماء کاللجین، پانی ایسا معلوم ہوتا ہے سورج کی کرنوں کی وجہ سے، اللجین جیسی چاندی، تو یہاں ذاتی تشبیہ بھی حذف ہے، اور مشبہ بھی جو لجین ہے اس کی اضافت ہو چکی ہے مشبہ کی طرف، یعنی علی الماء کاللجین، اے ماء کاللجین، لجین کہتے ہیں فضہ کو، فی الصفا والبیاض، تو یہ تشبیہ موقع ہے۔ بعض لوگوں نے لجین کی جگہ لجین پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ حالانکہ لجین قبیحی کو کہتے ہیں، اور یہاں لجین سے مراد چند ہے، اور چند قبیح ہے یا حسین۔ ومن الناس، اور خلقائی من ایسا آدمی ہے کہ وہ فرق نہیں کرتا لجین الکلام حسین کلام میں، لجین الکلام قبیح کلام میں، ولم یعرف حجانہا، اور اس نے حسن نہیں پہچانا من حجینہی قباحت سے، حتی ذہب بعضهم کہ لجین بفتح اللام و کسر الجیم، اس سے مراد وہ پتے ہیں جو گرتے ہیں درخت سے، اور وقد شبہ به، اور اس کے قد شبہ به کہ مخلوط الاوراق کے ساتھ چہرہ پانی کا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اصیل ایک درخت ہے، اس کے لیے ایک جڑ ہے اور ایک شاخیں ہیں، وذهب، اس کا ذهب، ورقه الذی، وہ پتے ہیں اصفرا جو پیلے ہو، ببرد الخریف، خریف کی سردی سے، وسقط منه على وجه الارض، وفساد هذين الوجهين غنی عن البیان، ومرسل، مرسل کا معنی کیا ہے؟ ایک تشبیہ مؤکد ہے جس میں ذات حذف ہو، ایک وہو بخلافہ یعنی ما ذکر ذاتہ، مؤکد وہ ہے کہ ذات حذف ہو، تو مرسل کسے کہتے ہیں؟ ذات ذکر ما ذکر ذاتہ، فصار مرسلا، تو یہ مطلق ہوا یعنی خالی ہوا تاکید سے، جو وہ تاکید جو مصطفیٰ کی حذف ادات سے، وہ حذف ادات جو مشعر ہے بحسب ظاہر کہ مشبہ عین مشبہ بھی ہے، زید اسد، اداتی تشبیہ حذف ہے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشبہ عین مشبہ بھی ہے۔ کما مر من الامثلۃ المذکورہ، من الامثلہ جیسے گزر گئے وہ امثلہ کی ذکر کیا گیا ہے اس میں اداتی تشبیہ اور ادات اور تشبیہ باعتبار غرض، تشبیہ باعتبار، تشبیہ کے اقسام باعتبار غرض کے دو ہیں، ایک تشبیہ مقبول، ایک تشبیہ مردود۔ تشبیہ مقبول وہ ہے کہ جو غرض ہو تشبیہ کے لیے مفید ہے، اور مردود وہ ہے کہ تشبیہ مفید نہ ہو لے غرض، اور تشبیہ باعتبار غرض کی امام مقبول وہو الوافی، یہ وہ ہے جو کافی ہو افادہ غرض کے لیے، کأن یکون المشبہ بھی، مشبہ بھی عارف ہے شیئن مشبہ سے وجہ شبہ میں، جہاں مقصود بیانی، میں نے کپڑا لایا آپ کو اس کا رنگ معلوم نہیں ہے، میں نے کہا کا غراب، تو غراب خالی فن میں عارف ہے کس سے؟ شبہ، یا مشبہ بھی اصم و شیئن مشبہ سے فیہ وجہ شبہ میں، جہاں مقصود الحاق مشبہ ناقص کا ہو بالکاملہ، یا کأن یکون المشبہ بھی، مشبہ بھی مسلم الحکم وجہ تشبیہ میں، اور معروف الحکم عند المخاطب، جہاں مقصود امکان مشبہ کا ہو، اور مردودنا، اور ایک تشبیہ مردود ہے یہ عطف ہے مقبول پر، وہو بخلافہ کہ قاصر و افادہ غرض سے، بألا یکون علی شرط المقبول، بات سمجھ میں کی؟ خاتمہ، اب مجھ سے تشبیہات کے اقسام گزر گئے، مؤکد، مرسل، مجمل، مفصل، ٹھیک، مقبول، مردود،
اب آپ کو بتاتا ہے کہ ان تمام میں اعلیٰ تشریح کون ہے اور ان تمام میں ادنا تشریح کون ہے. فرمائے جتنے ارکان زیادہ ذکر ہے وہ بیکار ہوتا ہے اور جتنے ارکان زیادہ حذف ہوتے ہیں وہ زیادہ قوی ہے. تو زید کالاسد فی الشجاعت یہاں سارے ارکان ذکر ہیں تو یہ ردی کی ٹوکری میں رہی اور اسد یہاں سارے ارکان حذف ہے سوا مشبہ کے. یہ سب سے قوی ہے. بہرحال کثرت ذکر ارکان موجب ضعف تشریح ہے اور کثرت حذف ارکان موجب حسن تشریح ہے. فصل فی تقسیم تشبیہ باعتبار قوت اور ضعف کی فی المبالغہ باعتبار ذکر ارکان کی یہ مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ ہاں. اور ترک ارکان کی مضبوط ہوگا. وقت سبقہ کہ ارکان 4 ارکان. اب مجھے سے مشبہ تو لا محل مذکور ہوگا. ہاں اب اس کے ساتھ یا مشبہ مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا. کتنے ہوگا؟ ہر تقدیر پر ادات تشبیہ محذوف ہوں گی یا مذکور ہوں گی. دو تین مشبہ تو مذکور ہوگا. مشبہ بھی یا مذکور ہوگا یا محذوف ہوگا. 2 ہو گئے. ہر تقدیر پر ادات تشبیہ یا مذکور ہوں گی یا محذوف ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ 4. ٹھیک ہے. چاروں تقادیر پر ادات تشبیہ کی یا مذکور ہوں گی یا محذوف ہوں گے. 4 کو 2 میں ضرب دو. مشبہ بھی تو مذکور ہوگا قطعاً. اب مشبہ یا مذکور ہوگا یا محذوف. 2 ہو گئے. دونوں تقدیرین پر وجہ شبہ یا مذکور ہوگا یا محذوف. 2 2 نے 4. والد تقدیر چاروں تقدیر پر ادات یا مذکور ہوں گی یا محذوف. 4 2 نے 8. یسیر الثمانیہ. وَأَعْلَى مراتب التشبیہ اعلیٰ مراتب تشبیہ میں قوت مبالغہ میں جبکہ اختلاف مراتب کا تعدد باعتبار ذکر ارکان کے ہو کلھا اور واضحہ تو کون سے ہوں گے؟ جس میں کم از کم ارکان مذکور ہو وہ اعلیٰ ہے اور جس میں زیادہ سے زیادہ ہو. فقولہ یہ قول بے اعتبار متن میں ہے یا نہیں بے اعتبار ذکر ارکان یہ متعلق ہے اختلاف کے ساتھ. اب اختلاف دال ہے اس پر سوق کلام یعنی مذکور نہیں ہے سوق کلام دال ہے. لأن اعلی مراتب تشبیہ انما یکون بنظر الى عدت مراتب مختلف وانما قیدنا ذلك ہم نے یہ مقید کیا لأن اختلاف المراتب. چلو کہتے ہیں کہ ایک اختلاف تشبیہ کا ہے باعتبار ذکر اور حذف ارکان بات اس میں ہے. ایک اختلاف تشبیہ کا ہے باعتبار مراتب مشبہی کی یہ مراد نہیں ہے بلکہ مراد اختلاف تشبیہ کے ہیں باعتبار ذکر ارکان اور حذف ارکان کے. اور اختلافی تشبیہ میں بحث نہیں ہے کہ مشبہ بھی کی مراتب مختلف ہے تو تشبیہ کی مراتب اس میں بحث نہیں ہے. خود کہتے ہیں ہم نے یہ مقید کیا کیونکہ اختلاف مراتب تشبیہ کی کبھی بسبب اختلاف مشبہ بھی کی ہیں. جیسے زید کالاسد اور زید کالذئب تو اسد زیادہ مشہور ہے بنسبت کس کے؟ ذئب کی. تو اول تشبیہ زیادہ مشہور ہے. اور وقد یکون باختلاف الادات زید کالاسد او کأن زید الاسد تو کأن زید الاسد مشکوک ہے اور زید کالاسد یقینی ہے. وقد يكون باعتبار ذکر الارکان كلها او بعضها بان ذکر الجميع وهو ادنى المراتب وان حذف الوجه والادات فاعلاها او الا فمتوسطان. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے شرح میں چلو. مصنف نے بے اعتبار متن میں جو جاری مجرور تھا اس کو متعلق کیا تھا کس کے ساتھ؟ اختلاف باعتبار ذکر ارکان مقصود ہے. اختلاف تشبیہ باعتبار مراتبی مشبہ بھی مقصود نہیں. اور بعض لوگوں نے یہ باعتبار متعلق ہے قوت مبالغہ کس کے ساتھ؟ تو تم بتاؤ. اس کا معنی ہے کہ مبالغہ و قوت آئے گی باعتبار ذکر ارکان اور ذکر ارکان سے قوت و مبالغہ آئے گا. ہاں وقت توہم بعضهم خلخالی نے وہم کیا کہ یہ قول بے اعتباری یہ متعلق ہے قوت مبالغہ کے ساتھ اور پھر الٹے اعتراض کیا ہے کہ قوت مبالغہ نہیں ہے عند ذکر جميع الارکان. بس اب آؤ اعلیٰ کون سا ہے؟ فالاعلیٰ على حسب وجهه واداته فقط
کہ وجہ شبہ و ادا شبہ حذف زید اسد اے بدون حذف المشبہ جیسے زید اسد. دوسرا او مع حذف المشبہ ادا بھی حذف ہے، وجہ شبہ بھی حذف ہے، مشبہ بھی حذف ہے. اسد یہ آپ کہاں کہیں گے؟ جہاں مقام اخبار کا ہو. زید ہمارے اور آپ کے درمیان زید کی بحث چل رہی ہے، میں نے اچانک کہا اسد تو آپ کی ذہن میں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ زید. ثم الاعلیٰ، پھر اعلیٰ اس مرتبہ کے بعد حذف و احداہا کہ صرف وجہ حذف ہو یا ادا حذف ہو. کذالک یا فقط یا مع حذف المشبہ زید کالاسد وجہ شبہ حذف ہے، او کالاسد وجہ شبہ بھی حذف ہے، مشبہ بھی عند الاخبار عن زید. او زید اسد فی شجاعت یہاں صرف ادات حذف ہے، او اسد فی شجاعت یہاں ادات او مشبہ دونوں حذف ہے. ولا قوت لغیرها اور اس کے علاوہ کے لیے قوت نہیں ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ دو ہے. وہما الاثنان الباقیان، ایک یہ کہ ذکر ادات کا وجہ کا جميعا ہو یا مع ذکر المشبہ، ایک یا بدون. مع ذکر المشبہ ہو زید کالاسد فی شجاعت کا بھی ذکر ہے، شجاعت بھی ذکر ہے، مشبہ بھی. اب مشبہ چھوڑو، کالاسد فی شجاعت کا بھی ذکر ہے، وجہ شبہ بھی ذکر ہے بغیر مشبہ کے. یہ دونوں ضعیف ہے. وہ بیان ذالک. اب دلیل پیش کرتا ہے کہ جہاں وجہ شبہ حذف ہو، ادا شبہ کا حذف ہو اعلیٰ ہے، جہاں ذکر ہو وہ ادنا ہے. ٹھیک ہے. تو مصنف آ کر کے کہتے ہیں کہ تشبیہ میں قوت آتی ہے تب کہ وجہ شبہ عام، اور وجہ شبہ عام تب ہوتا ہے کہ وجہ شبہ محذوف. معلوم ہوا کہ قوت آئے گی حق کی وجہ سے، یہ ایک علت ہے. قوت آتی ہے کس سے؟ جب وجہ شبہ عام ہو، اور وجہ شبہ میں عموم کب آتی ہے؟ جب حذف ہو. تو نتیجہ دیتا ہے کہ قوت تشبیہ میں کب آتی ہے. تو ایک علت قوت پہ تشبیہ کا کیا ہے؟ حذف وجہ شبہ کا. اور دوسری علت کہ حمل مشبہ کا ہو مشبہ بھی کا، یا مشبہ بھی کا ہو مشبہ. زید اسد زید اور زید اسد میں حرف تشبیہ بھی حذف ہے اور وجہ تشبیہ بھی حذف ہے. بیان یہ ہے کہ ان القوت قوت اما بعموم وجہ شبہ، اور یہ کب آئے گی کہ وجہ شبہ حذف، او اما بحمل المشبہ بھی علی المشبہ، یہ کب کہ اداة تشبیہ حذف ہو بانہ ہوا کہ مشبہ عین مشبہ بھی ہے. تو جو ترکیب دونوں وجہوں پر مشتمل ہو، وجہ شبہ حذف ہے تو عام ہے تو قوت آ گئی، اور حمل ہے تو قوت آ گئی. فهو فی غایت القوہ. اوما او جو خالی ہو دونوں سے، زید کالاسد فی شجاعت، نہ وجہ شبہ حذف ہے اور نہ حمل آیا ہے، نہ فلا قوت له. اور جو مشتمل علی احدہما، صرف وجہ حذف اور شبہ حذف ہو، صرف حمل ہو، نہ فهو متوسط. سنتی ہو الحقیقت والمجاز من جملہ کتنی ورق ہو یہ تو ابھی 3 ہے. سنو بھائی، آپ نے علم معنی میں پڑھا ہے کہ ایک حقیقت و مجاز عقلین اور ایک حقیقت و مجاز لغہ. حقیقت عقلی اسناد فعل شبہ فعل کا ماں، اور مجاز عقلی اسناد فعل شبہ فعل کا. تو وہ حقیقت و مجاز عقلین صفات اسناد کے، اور حقیقت لغوی کا معنی استعمال لفظ کا مضمون لغوی، اور مجاز لغوی کا معنی استعمال لفظ کا. یہ صفات لفظ کے ہیں. یہاں جو بحث ہوگی وہ حقیقت لغوی اور مجاز لغوی. یہ مقصد ثانی ہے من مقاصد علم البیان، یعنی هذا بحث الحقیقت والمجاز، اور مقصود اصلی بے نظر الى علم بیان مجاز
حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ علم بیان میں معنی واحد سے طرق مختلفہ معنی مجازی میں آ سکتے ہیں، معنی حقیقی میں. اور مقصود اصلی بنظر علم بیان کی مجاز ہے، اس بھی مجاز کے ساتھ یتعطا اختلاف الطرق دون الحقیقت الا انها، لیکن حقیقت کالاصل للمجاز، کیونکہ استعمال غیر موزون لوح میں جو مجاز ہے یہ فرع ہے استعمال کا موزون لوح میں جو حقیقت ہے. نجرت العادت، علماء بیان کی عادت جاری ہو گئی بالبحث عن الحقیقت اولا، وقد یقیدان باللغویات، اور یہ حقیقت اور مجاز کو مقید کیے جاتے ہیں کس کے ساتھ؟ تاکہ ممتاز ہو جائے حقیقت اور مجاز عقلیت سے، لیتمیزا، تاکہ متمیز ہو جائے حقیقت اور مجاز عقلیت سے، اللذین، وہ حقیقت اور مجاز عقلیت جو اسناد میں تھے. والاکثر ترک التقیید، اور اکثر یہ ہے کہ لغویین کی قید لوگ کیوں؟ حقیقت ایک شرعی بھی ہے اور مجاز شرعی ہے، اور ایک حقیقت اصطلاحی ہے اور مجاز اصطلاحی ہے، اور ایک حقیقت عرفی ہے اور مجاز عرفی ہے. تو اگر یہاں لغویین کی قید لگا کر عقلیت سے اعتراض کیے تو وہ ہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ عقلیت سے اعتراض ہے تو یہ شرعیین سے بھی اعتراض ہے. لعل یتوہم، کہ یہ مقابل ہے حقیقت شرعی کے اور حقیقت عرفی. بس حقیقت کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو مستعمل ہو موضوع، اور مجاز وہ لفظ جو مستعمل ہو. حقیقت اصل میں بمعنی فعیل حقیق بمعنی فاعل کے ہے، حق شیء اذا ثبت، یا بمعنی مفعول کی یعنی محقق، حققته اذا اثبته. ثم نقل الى الکلمہ، پھر حقیقت کا نقل ہوا اس کلمے کو جو ثابت و مثبت لہو ہو فی مکانہا، اپنی موزون لہو اصلی میں. یہ حقیقت میں یہ تو صفت لفظ کا ہے، لفظ مذکر ہے، تا مونث کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ کہتے تا اس میں انتقال کے لیے ہے، معنی وسیع سے معنی یعنی اس کا معنی وسیع تھا، حق یحق حقا بمعنی ثابتا، لیکن یہاں ثبوت کی معنی پر نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد ہے کلمۃ وضع استعملت فیما وضع له، وہی فی الاصطلاح وہ کلمہ ہے جو مستعمل ہے فیما اس معنی میں وضعات کی وضع کیا گیا، وہ کلمہ لہو فی اصطلاح بہ تخاطب، اے وضعت لہو وضع کیا گیا ہو اس اصطلاح میں جس اصطلاح میں خطاب واقع ہو اس کلام کے ذریعے جو مشتمل ہے اس کلمے پر. مصنف نے کہا کہ اصطلاح میں حقیقت وہ صلاح کا لفظ جو مستعمل و موزون لہو ارکان مخصوصہ میں، لیکن فی اصطلاح بہ تخاطب. اب دیکھو آپ اصطلاحی شریعت میں بات کرتے ہیں تو صلاح کا اطلاق ارکان مخصوصہ پر حقیقت ہے، اور اگر آپ کی بحث اصطلاحی لغت میں ہے تو پھر اطلاق صلاح کا ارکان مخصوصہ کے اوپر حقیقت ہے یا مجاز؟ تو ایک لفظ بنسبت ایک معنی کے حقیقت بھی ہے، اور یہ اختلاف آیا بے تخاطب سے کہ اگر خطاب اصطلاحی شریعت میں ہے تو استعمال اس میں حقیقت ہے، اور اگر خطاب اصطلاحی عرف میں ہے تو عرف میں صلاۃ کا معنی دعا ہے، تو پھر صلاۃ کا اطلاق جو ہے ارکان مخصوصہ پر. ظرف یہ قول فی اصطلاح ہے، یہ متعلق ہے وضعات کے ساتھ، اور جس نے اس کا تعلق مستعملتن کے ساتھ کیا ہے جیسے خلقالی نے گمان کیا لا معنی لہو، اور احتراز کیا مستعملتن سے کے ذریعہ اس کلمے سے جو استعمال سے پہلے ہو، کلمہ بھی استعمال نہیں ہے، نو لا تسمى حقیقتا ولا مجاز، اور احتراز کیا اس قول سے فیما وضعت لہو عن الغلط، کس سے غلط ہے؟ میں نے کہا خذ هذا الفرس، اور مراد یہ کتاب ہے، مراد نہ خذ هذا الفرس مشیر الکتاب، اور احتراز کیا مجاز سے جو مستعمل ہو فی ما لم یزالہ لیکن فی اصطلاح بہ التخاطب ولا فی غیرہ کالاسد پھر رجلک. آگے عبارت سے لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتاويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوجه. یہ معنی ذرا سنو،
مصنف نے کہا تھا کہ حقیقت وہ کلمہ ہے جو مستعمل و موزون لہو ہے، اور مجاز وہ کلمہ ہے جو مستعمل و غیر موزون لہو ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس پر اعتراض یہ ہے کہ حقیقت کی تعریف مانی نہیں ہے، اس میں استعارہ داخل ہوا۔ میں نے کہا رأیت اسدا فی الحمام، رأیت اسدا۔ اب مجھے صرف اسد کی دو معنی ہے، ایک اسد کا معنی حقیقی، وہ حیوان مفترس ہے، اور ایک اسد ادعائی ہے، وہ بھی معنی مزلہ ہے لفظ اسد کا۔ استعارہ میں جب میں رأیت اسدا کہتا ہوں تو اس سے مراد کون لیتا ہوں؟ اسد ادعائی، اور جس طرح اسد حقیقی کا موزون لہو ہے تو اسد ادعی، تو جناب یہاں اسد استعارہ ہے اور یہ بھی مستعمل معنی موزون لہو ہے، تو تعریف حقیقت کی معنی نہیں ہے، استعاروں میں داخل ہوا۔ مصنف کہتے ہیں جناب وہاں معنی موزون لہو سے مراد معنی موزون لہو اصلی ہے، اور یہاں جو معنی موزون لہو مراد وہ اصلی ہے یا ادعائی ہے، استعارہ خارج ہوا۔ لحاظ میرا استعارہ تھا یہ کل اسد جو ہے استعارہ اگرچہ مستعمل ہے فی التاویل، کس کے اندر؟ اسد ادعائی میں، لیکن مفہوم وضع مطلق سے انما هو الوضع بالتحقیق، تو حقیقت وہ کلمہ ہے جس کا استعمال معنی موزون لہو حقیقتاً ہو، اور اسد کے اطلاق معنی موزون لہو حقیقتاً میں یہ ادعا ہے۔ واحترز بقوله فی اصطلاح به التخاطب، اس مجاز سے جو مستعمل و موزی لہو میں لیکن فی اصطلاح آخر غیر اصطلاح الذی وقع به التخاطب۔ اب دیکھو آپ عرف شرع میں میرا مخاطب اور میں نے اطلاق صلاۃ کا کیا ارکان مخصوصہ پر، تو مجھے چاہیے مجاز ہے، یہ حقیقت ہے، اور آپ میرے ساتھ مخاطب اصطلاح عرف میں اور میں نے صلاۃ کا اطلاق کیا ارکان مخصوصہ پر، تو یہ یقیناً مجاز ہے، اور حالانکہ اس کو حقیقت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موزون لہو اس کا ہے اصطلاح شرع میں، لیکن ہم کہتے ہیں یار اس کو ہم نے مجاز کیا ہے موجود اصطلاح کے بیان میں، اور موجود اصطلاح کیا ہے؟ عرف، اور عرف میں ارکان مخصوصہ کیا ہے؟ غیر موزون لہو کیا ہے؟ واحترز بقولی فی اصطلاح بالتخاطب عن المجاز، صلاۃ سے جو مستعمل ہے موضع لہو میں لیکن موضع لہو میں مستعمل ہے فی اصطلاح آخر غیر اس اصطلاح سے جس پر خطاب واقع ہے، جیسے میں صلاۃ کے استعمال کروں اس آدمی کے ساتھ جو مخاطب بعرف شرع اور استعمال کروں کس کے اندر؟ دعا کے اندر، تو اب مخاطب شرع کا ہے اور صلاۃ کے استعمال دعا میں کرتا ہوں، یہ مجاز ہے، حالانکہ اس پر حقیقت بھی صادق ہے، لیکن اصطلاح آخر میں وہ کون سا ہے؟ عرف۔ فإنها تكون مجازا لاستعمالها في موضعات له في شرع، جو ارکان مخصوصہ ہے اگرچہ مستعمل موضع له میں لیکن باللغات۔ بات سمجھ میں آ گئی؟